نوحے سنے جاتے ہیں، عبادت سمجھی جاتی ہے. یہ تو اہل بیت کی شان ہو رہی ہے. ان کے ذاکروں کو سنا جاتا ہے. جی ہم تو اہل بیت کی شان سننے کے لیے گئے ہیں، ہم شان بیان نہیں کرتے کیا؟ ہمارے پاس آ کے بیٹھو تو صحیح. وہ ادھر مسلسل جمعہ پڑھنے والے ہیں اور شروع میں آ جاتے ہیں، ایک ایک موضوع پہ 5 6 جمعے پڑھاتے ہیں ایک موضوع پہ. ابھی یہ علم غیب کا موضوع جو چلایا تو کتنے جمعے پڑھائے میں نے؟ 6 جمعے پڑھائے، یعنی موضوع ایک ہے اور جمعے 6 ہیں. اب ہم نے موضوع شروع کیا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا، 5 6 جمعے انشاءاللہ اس پہ بھی ہوں گے نا ہمارے. تو جب مولا علی کی باری آئے گی تو 5 6 جمعے ان پہ بھی ہوں گے. یہ سنی کا دل سنی کا ایک ہے، لیکن بیک وقت ابو بکر کے لیے بھی دھڑکتا ہے، علی کے لیے بھی دھڑکتا ہے. یہ ہماری خصوصیت ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کا نام لیں اس لیے کہ آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ختم ہو جائے، اور اہل بیت کی شان اس لیے بیان کریں کہ صحابہ کا مقام آپ کے دلوں میں نہ رہے. ہم نے جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہے تو ساتھ ہی صحابہ کی شان کو بھی چھیڑ لینا ہے، اور صحابہ کا اگر مقام بیان کرنا ہے تو ساتھ ہی حضور کی آل کے مقام کو بھی بیان کرنا ہے. ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو فرمایا ایک صحابی کو بھی اگر بھونکنے والا ہے، میری آل میں سے ایک فرد کو بھی بھونکنے والا ہے، وہ پکا جہنمی. اب ہمارے جو سنی ہیں وہ اوروں کو تو نہیں کوئی بات کرتے، لیکن حضرت امیر معاویہ پہ بات کر ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے. کہتے نہیں ابو بکر کو تو نہیں برا کہیں گے، عمر کو نہیں برا کہیں گے، عثمان کو نہیں کہیں، لیکن امیر معاویہ کو کہہ دیں گے. بھائی امیر معاویہ صحابی رسول نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں امیر معاویہ کو گالی دینا اسی طرح ہے جیسے ابو بکر کو گالی دینا ہے. اگرچہ ابو بکر کا مقام سارے صحابہ میں اعلیٰ ہے، ان جیسا کوئی صحابی نہیں، لیکن امیر معاویہ بھی تو صحابی رسول ہی ہے نا، نفس صحابیت میں برابر ہے، نفس صحابیت میں برابر ہے. امیر معاویہ کو برا کہنا یہ اپنے آپ کو جہنمی کتا بنانا ہے، یہ زندگی کر دیتا ہے. اور یہ جو رافضی ہیں شیعہ ہے، ان کا پہلا جو ہدف ہوتا ہے نا، وہ جو سب سنی کو گھیرتے ہیں تو پہلے امیر معاویہ کے بارے میں نفرت ڈالتے ہیں. پہلا ہدف یہ ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی اپنے باطل نظریات اور عقائد کی طرف لاتے ہیں. اور جب ایک بھی صحابی کے بارے میں ذہن خراب ہو گیا، با ایمان برباد ہو گیا. یہ یاد رکھنا، ہم نے صحابہ کو مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے مانا، حضور کی آل کو مانا ہے تو بھی رسول اللہ کی خاطر مانا ہے. معیار جو ہے نا، معیار اور مرکز یہ رسول اللہ کی ذات ہے. ابو لہب ہے نا، ابو لہب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سچا چاچا ہے، متریا نہیں. حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کا بھائی ہے حقیقی. ہم اس کو مانتے ہیں؟ بولو کیوں نہیں مانتے؟ چچا تو ہے. حضور کے ایک چچا ہے حضرت عباس، حضور کے ایک چچا ہے حضرت حمزہ، ان کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کیا بات ہے، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، لیکن ابو لہب کو نہیں مانتے. وہ بھی چچا یہ بھی چچا، تو چچا تو سارے ہیں، لیکن ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے، رشتے کے لحاظ سے بھی ہے اور ایمانی رشتے کے لحاظ سے بھی ہے. اور ابو لہب کا تعلق حضور کے ساتھ رشتے میں تو ہے، لیکن ایمانی رشتہ کوئی نہیں ہے، صرف خونی رشتہ ہے. تو ہم نے جس کو مانا ہے وہ حضور کی وجہ سے مانا ہے. سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز انسان کا ایمان ہے. مال چلا جائے واپس آ جاتا ہے، گھر برباد ہو جائے پھر بن جاتا ہے، گاڑی تباہ ہو جائے تو نئی آ جاتی ہے، لیکن ایمان. اور یہ جاتا کیسے؟ جب آپ بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرتے ہیں. تم نے کیا سمجھا حضور کے صاحب کو؟ ایسے بندہ منہ کھول کے بکواس کر دے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
جس نے میرے ایک ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی نا، ایک ولی کے ساتھ، تو میں خدا اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور محدثین نے لکھا ہے جب اللہ جنگ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بندے کا ایمان سلب کر دیتا ہے۔ محدثین نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے، جب میدان جنگ میں دو بندے آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس چیز پہ حملہ کرتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہے۔ ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی قیمتی شے کو چھین لوں۔ اللہ کے ہاں قیمتی اگر کوئی ہے تو وہ دنیا نہیں، ایمان ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جب جنگ کرتا ہے تو اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ تو بابا یہ تو ایک ولی سے جو دشمنی رکھے تو اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ تو وہ صحابی کہ سارے دنیا کے ولی غوث کتب مل کے صحابی کے مقام کو نہ پہنچ سکے، اور وہ صحابی رسول سے جو بغض اور دشمنی رکھے اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ بولو صحیح، اللہ ایمان سلب کر لے گا، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے، آج ہم بات کرتے ہیں حق کی بات تو کہتے ہیں یار یہ تو نفرت کا سبق دے رہے ہیں، یہ کیسے عالم ہیں جو نفرت کا سبق دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ نفرت کا سبق نہیں، یہ محبت کا سبق ہے، کیونکہ یہ میرے آقا نے دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہیں گے۔ اب سنو میرے آقا کا سبق، حضور تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو محبت کے لیے آئے، نفرت کے لیے نہیں آئے، وہ جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن فرمایا جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا پھر اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، پھر مر جائے جنازے پہ نہیں جانا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، یہ رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اوے حضور کی رحمت ہے تم پہ، آقا محبت کا سبق دے رہے ہیں۔ ارے وہ تو جہنمی ہو گئے، تم ان سے بچ جاؤ تاکہ تم جنتی بن جاؤ۔ سمجھ آئیے کچھ؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا میرے امتیو، ہے میرے غلاموں، جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے اصحاب پہ بھونک رہا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کیا ادھر چپ کر کے بیٹھ جانا ہے؟ خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے؟ تمہارا بھی کوئی فرض ہے۔ فرمایا اس وقت تم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے ہو، زبان سے تو کر سکتے ہو۔ کیا کرنا ہے زبان سے؟ فقولوا، میرے آقا فرماتے ہیں لعنۃ اللہ علی شرکم، اس کو کہو اپنی بکواس بند کر، تیری بک بک پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور کے صحابہ پہ بھونک رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جتنی امتیں آئی ہیں کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس نے اپنے نبی اور رسول کے اصحاب کو برا بھلا کہا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے بندہ کلمہ نبی کا پڑھے اور نبی کے یاروں کو برا بھلا کہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کوئی امت ایسی نہیں گزری، لیکن یہ امت ہے جس کے اندر ایک گروہ ہے روافض کا، شیعوں کا، جو اپنے ہی نبی، اپنے ہی آقا کے یاروں کو برا بھلا کہتی ہے، اور اس کو ایمان سمجھتی ہے، دین کا حصہ سمجھتی ہے، اور ثواب اور اجر سمجھتی ہے۔ آج زمانہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، جو بندہ حق کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ ہمیں ایسی باتیں کرنے سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہم تو تمہیں فائدہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایسا بندہ جو اس دور کے اندر تمہیں بتائے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں اٹھنا، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ان کا جنازہ